اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب دعوات إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. حاجات کی قبولیت کے لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعرہ الصلوات. دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس فرش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار قلب مقدس حضرت حجت کو اور ان کے بابا مولا حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے دادا مولا علی النقی علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. ان کی شفاعت اور زیارت سے ہمیں بہرہ مند فرما. ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما. ان پر پردہ فرما دے. پروردگار وہ گناہ کے جو ہم سے تنہائی میں ہو گئے ہیں ان پر عذاب دینے میں ہمیں جلدی نہ فرمانا. پروردگار ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بننے پائے. اعمال ہمیں زمانہ ظہور دیکھنا نصیب فرما دے. پردے والے وارث کی زیارت عطا فرما دے.
یہاں سے وہاں تک مجالس کی، اعمال کی، حاجات کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے انہیں ایصال ثواب کرتے ہوئے، جن کے والدین دنیا میں ہیں ان کے لیے خیر و عافیت طلب کرتے ہوئے بلندر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ عسکرین علیہ السلام پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور اگر ترتیب سے آپ کو عرض کر دوں کہ موضوع یہاں تک پہنچا کہ ہم نے مولا کے نام گرامی پر گفتگو کی، اس لیے کہ خود اہل بیت علیہ السلام کے نام، ان کی ذات فقط منصوص من اللہ نہیں، ان کے نام بھی منصوص من اللہ ہے۔ اور آپ کو ائمہ علیہ السلام کے ناموں پر جب گفتگو کی جائے تو یقین فرمائے گا کہ ایک سیریز و مجالس چاہیے۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ ائمہ علیہ السلام کے ناموں میں مثلا حسن علیہ السلام، یہ نام وہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے رکھا گیا، اس سے پہلے رکھا ہی نہیں گیا یہ نام۔ حسین علیہ السلام پہلی مرتبہ اب عبداللہ الحسین کے لیے روئے زمین پر یہ نام رکھا گیا۔ حسین سے پہلے کسی کا نام حسین ہے ہی نہیں۔ حسن اگر بطور صفت بھی استعمال ہوتا تھا تو یہ فرق ہے امت میں اور امامت میں کہ جو امت کے لیے صفت ہوتی ہے جب ان کے در پر آئے تو وہ نام میں بدل جاتی ہے۔ صفت اور نام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صفت کبھی رہتی ہے کبھی نہیں رہتی۔ ایک بچہ ہے بچپن میں ہے تو جب وہ جوان ہو جائے گا تو وہ جو بچپن کی صفت ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ جوانی میں آ جائے گا، جوانی سے ادھیڑپن میں آ جائے گا، جوانی کی صفت ختم ہو جائے گی، وہاں سے بڑھاپے میں آ جائے گا تو ادھیڑپن کی صفت ختم ہو جائے گی۔ لیکن نام وہ ہے کہ خاص طور پر جو اللہ کی جانب سے رکھا جائے تو بچپن میں ہو تو حسن، جوانی میں ہو تو حسن، بڑھاپے میں ہو تو حسن، ظاہری زندگی میں ہو تو حسن، بعد میں ہو تو حسن، سلو کریں تو حسن، جنگ کریں تو حسن، رسول کے کندھے پر آئیں تو حسن، کسی سے جنگ کریں تو حسن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآل محمد۔ توجہ رکھیے گا، شاید 5 منٹ پہلے آج کی گفتگو شروع ہو گئی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مومنین تشریف لائیں تو موضوع سے میں مربوط ہو جاؤں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی عظمت خود امیر المومنین اپنے لیے بیان فرمایا، انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا۔ وعلی السماوات فقامت، میرا نام جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا۔ اب دیکھیں کوئی توحید کے منافی بات نہیں ہے، یہ کسی کو پرابلم ہونے لگے کہ توحید پروردگار پھر کہاں چلے گی جب علی کے نام سے عرش کو قرار آیا تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ دوا دیتا ہے، شفا مل جاتی ہے، تو ڈاکٹر شفا دیتا ہے یا اللہ شفا دیتا ہے؟ شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر وسیلہ بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے نام علی میں یہ تاثیر رکھی ہے، اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اللہ نہ رکھے تاثیر تو کہیں کسی شے میں تاثیر آ نہیں سکتی۔ اللہ نے تاثیر رکھی نام علی بن ابی طالب میں کہ اگر آسمانوں پر لکھ دیا جائے تو آسمان قائم ہو جائے۔ وعلی الارض ففرش، زمین پر لکھا گیا میرا نام، مولا نے فرمایا تو زمین بچتی چلی گئی۔ وعلی الریح فزرت، اب یہ نام مولا علی کا لے لیجئے یا مولا علی نقی علیہ السلام کا لے لیجئے، بات ایک ہی ہے۔ چونکہ میں آیت پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ جو 12 مہینے ان سے مراد 12 امام ہیں، اور جو 4 اور زیادہ احترام والے ہیں وہ 4 وہ کہ جن کے نام علی پر ہے۔ تو علی مرتضیٰ، علی زین العابدین علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام، اور آج مجھے گفتگو کرنی خود مولا علی رضا علیہ السلام پر تسلسل میں دوبارہ آنے کے لیے امام ہادی علیہ السلام تک اور امام علی نقی علیہ السلام۔ تو مولا نے فرمایا کہ میرا نام جب عرش پہ، انا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارض ففرشت وعلی الریح فزرت، میرا نام جب ہواؤں پر لکھا گیا تو ہوائیں جاری ہو گئیں۔ وعلی الوادی فہما، میرا نام وادیوں پر لکھا گیا تو اسے نہریں بہنے لگیں۔ وعلی البرق فلما، میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی۔ وعلی السحاب فدما، میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے۔ یہ میں آپ کو افسانے نہیں سنا رہا، میں آپ کو حدیث مولا کائنات سنا رہا ہوں۔ وعلی اللیل فدجا واظلم، میرا نام جب رات پر لکھا گیا تو رات سکون کے لیے تاریک ہو گئی۔ وعلی النہار فانار وتبسم، میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ نام علی کی عظمت یہ ہے تو ذات علی کی ہیبت کیا ہے پھر؟ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نجف شرف تشریف لے جائیے، وہاں تو مولا کی زیارت میں ایک زیارت کا فقرہ ہے کہ السلام علیک یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ، سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی۔ نام کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے نہیں۔ آپ یہاں اس عرب اسٹیٹ میں آپ ظاہر اتنی عربی تو واقف ہیں آپ کے، السلام علیک یا من انجى الله سفینۃ نوح بذات ہی نہیں ہے، باسمہ۔ 2 نام لکھے ہوئے ہیں، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس زیارت میں اور ایک مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا نام۔ ان 2 ناموں کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو، ان 2 ناموں کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا ہو۔ مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف کہ علی کا نام زبان سے نکل گیا ہو۔
جو ہے آپ کی تو خود ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پہ بات کی، بالخصوص جو عسکرین ہمارا موضوع ہے، تو امام علی نقی علیہ السلام، نام علی ان کا، اور پھر القاب پہ بات ہوئی کہ یہ القاب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عطا ہوئے ہیں، یا معصومین علیہ السلام نے جو زیارت میں ارشاد فرمایا القاب کہ امام کا لقب نقی تو معروف ہے ہی، ہادی ہے، مہدی ہے. ہم نے کہا ہادی جو اللہ کی طرف سے ہدایت کرتا ہو، تو جو ہادی ہوگا وہ یقیناً مہدی بھی ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے ہدایت شدہ ہو. اس لیے امیر المومنین کی زیارت میں کہ السلام علیکم ابا الہادین المہدیین، اے سارے ہادیوں کے بابا آپ پر سلام، اے سارے مہدیوں کے بابا آپ پر سلام. اس لیے کہ ہر امام ہادی بھی ہے، ہر امام مہدی بھی ہے. اور پھر امام کا کے القاب میں خود متوکل ایک لقب ہے کہ جس سے امام نے منع فرمایا کہ اس وقت اس زمانے میں مجھے نہ کہو، جبکہ لقب کے معنی اچھا ہے، اللہ پر کامل توکل کرنے والا. دوسروں نے امام کے لقب کیوں چرائے اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آئی کہ چاہتے تھے کہ مہدی ہمیں سمجھ لیا جائے اور مہدی ہماری نسل سے آ جائے، لہٰذا ازدواج بھی کیا گیا اور بعد میں اپنے ناموں کو بھی ویسے رکھا گیا، بعد میں امام کو نظر بند کیا گیا. اس کی تھوڑی تفصیل آ چکی ہے آپ کی خدمت میں. خود یہ جو لقب ہیں ائمہ علیہ السلام کے، مثلا تقی، آپ جانتے ہیں کہ یہ ویسے امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے معروف ہے لقب، لیکن امام علی نقی علیہ السلام کا لقب بھی تقی ہے. خود امام رضا علیہ السلام کی جو خاص صلوات ہے، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ مترادفۃ متواترۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. یہ امام رضا علیہ السلام پہ خاص درود و سلام. ایک مل کے صلوات بھیجیں مولا رضا علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی. حاجات کی برابری کے لیے انتہائی مجرب ہے کہ آپ کسی نماز کے بعد اس مختصر درود کو پڑھیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر، بے انتہا مجرب ہے. اس کو آپ دیکھ لیجیے گا مفاتح الجنان میں یا آپ کو کہیں پر بھی ایپس میں مل جائے گا. اتنی مختصر درود کہ میں نے 1 منٹ سے کم میں بھی اس کو پڑھ لیا. اور یقین اور ایمان ہو. کسی عارف بزرگ سے پوچھا گیا کوئی عمل کسی نے کہا کہ بتلائیے حاجت کے لیے، انہوں نے کہا کہ صلوات پڑھو. کہا کتنی مرتبہ؟ کا 1 مرتبہ. خالی 1 مرتبہ کا 1 مرتبہ بھی اگر صحیح طریقے سے پڑھو گے تو کافی ہو جائے گی. ہم کبھی کبھار بہت زیادہ عدد میں جاتے ہیں کہ 1000 مرتبہ جب تک نہ پڑھیں تو اللہ سنے گا نہیں، ایسی بات نہیں. ہاں کوئی خاص عدد کی جو معصورہ ہو وہ الگ بات ہے کہ خاص تاکید کی گئی کہ بھائی اتنی مرتبہ اس کو دہرایا جائے، حدیث میں آیا مولانا، وہ الگ بات ہے. لیکن ویسے آپ 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں کوئی بات نہیں، پڑھیں، لیکن نماز کے بعد اس کو پڑھیں. نماز کے قنوت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی. تو اب ائمہ علیہ السلام کے جو القاب ہیں، دیکھیں امام کا لقب متقی نہیں ہے، تقی ہے. متقی اور تقی میں کیا فرق ہے؟ متقی وہ کہ جس کے ساتھ صفت تقوی جڑی ہوئی ہے، کبھی تقوی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. تقی وہ جس کا عین وجود ہی تقوی ہے پورا، جس کا بولنا تقوی ہے، جس کا چپ رہنا تقوی ہے، جس کا اٹھنا تقوی ہے، جس کا بیٹھنا تقوی ہے، جس کا سونا تقوی ہے. اگر سونا تقوی نہ ہوتا تو علی شب ہجرت بستر رسالت پر سو کر اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو کیسے خرید رہے ہوتے. جس کا جوتوں کو ٹاکنا تقوی ہے. مولا علیہ السلام کی زیارت السلام علیکم کاشف المحل و خاسف النحل، اے مشکلات کو حل کرنے والے پر سلام اور اے جوتوں کو ٹاکنے والے پر سلام. علی کا کوئی کام بھی جو نا وہ عام کام نہیں ہے، ظاہر میں عام کام ہے لیکن ہر کام بڑا خاص کام ہے. سوتا تو ہر انسان ہے زندگی میں، ہاں، لیکن یہ کہ علی ابن ابی طالب کا سونا وہ مرضی پروردگار کا سودا ہے. جی تو وہاں وہ جو مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کا مجھے فقرہ یاد آ گیا کہ ان کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہوئے رسول اللہ نے کہا یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں گے؟ کہا یا رسول اللہ، ایک سوال پوچھا، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. اگر تم ہم بن کر سو جاؤ تو جان بچ جائے گی. تو پھر وہ اپنے اسی تسلسل میں کہتے تھے کہ اللہ کو علی کا سونا اتنا کھرا لگا. ایک ہوتا ہے گولڈ سونا جو کھرا ہوتا ہے، ایک ہے نیند سونا. کہتے ہیں علی سوئے تو اللہ کو علی کا سونا اتنا کھرا لگا کہ اللہ نے کہا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. اے علی کیا قیمت لوگے؟ کہا پروردگار جو تیری مرضی. اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتا ہے.
تو کوئی امام علیہ السلام کا کوئی کام بھی عام کام نہیں ہے، ہر کام بڑا خاص کام، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس پہ کبھی انشاءاللہ بات بھی ہوگی اس پہ۔ خود ائمہ علیہ السلام کے جو ظاہر میں آپ کو ایک سادہ سا کام نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا مشیت الہی ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور امام کے کسی بھی کام کو بہت مرتبہ ہم اپنی عقلوں سے طے بھی نہیں کر سکتے۔ کئی مرتبہ ایک ظاہر میں ایک ایسا کام، میں آپ سے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، یہاں سے فرض کیے کہ سوہار کی کوئی ہائی وے ہوگی، جب آپ وہاں سے جا رہے ہوں، فرض کیے کہ کوئی جائے اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیچ ہائی وے میں اتار دے، خدا حافظ کہہ کے چلا جائے، تو وہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ ظاہر میں تو برا کام ہے، آپ تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے تو یہی کیا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اپنے بیوی بچوں کو اتارا وہاں پر جہاں کوئی زراعت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ابھی کعبے کی بنیادیں بھی اوپر نہیں اٹھی ہوئی تھی، بالکل ڈیزرٹ۔ آپ تصور فرمائیے گا، میں موضوع میں کہیں اور نہ نکل جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اترنے لگے، ابراہیم انسانوں کے امام ہیں اور علی عالمین کے امام ہیں، توجہ کیجیے گا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی امامت انسانوں تک ہے، تو جو انسانوں تک امامت ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اتارا، چلے تھے وہاں فلسطین سے یہاں تک پہنچے اللہ کے حکم سے، اور خود اترنے لگے سواری سے، جبریل کا حکم آیا نہیں، اللہ کی تو اجازت ہی نہیں کہ آپ اتریں، آپ تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلیں۔ ارے اتنی شدید گرمی، یہاں تو آپ ڈیزرٹ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اتنے شدید گرمی میں ڈیزرٹ، ایک شیرخوار بچہ اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کیا تسلیم ہے ابراہیم علیہ السلام۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے تو ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے روکا، ویسے نہیں ہے کہ رسول اللہ اس نسل سے ہیں، اس نسل سے امام حسین علیہ السلام ہے جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے، حاجرہ سلام اللہ علیہ نے روک دیا، کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے؟ ایک جملہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، سلام کرتا ہوں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے بھی تسلیم ہونے کو، ایک جملہ کہا ھذا من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے۔ بس ہاجرہ کے لیے یہ کافی تھا، نہ کوئی بحث، نہ کوئی حیل و حجت، کیا مطلب رب کا امر ہے، ہم کیا کریں گے، کھائیں گے کیسے بھی، آپ کے رب کا امر ہے، ختم ہو گئی بات۔ یہ تسلیم بی بی ہو تو اس نسل سے آئے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اسماعیل کی نسل سے امام حسین علیہ السلام، وفدیناہ بذبح عظیم، اگر آیت آپ کے ذہن میں تو۔ اچھا چلے گئے چھوڑ کے، اب میں اس کی تفصیل میں کیا، میں نے کہا کہ میں بالکل ایک دوسری طرف چلا جاؤں گا، لیکن یہ امامت کے آپ تصور کو سمجھیے گا، بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، تاکہ آگے جا کر مجھے خود بخود جو امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے امامت کا ایک گوشاج پیش کرنا ہے، اس میں ایک کام بھی آ جائے گا۔ چلیں ایک جملہ اور کہوں، اب ہاجرہ سلام اللہ علیہ دوڑی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، اتنا پانی نکلا کہ حضرت ہاجرہ کو کہنا پڑا زم زم، رک جا رک جا، بہت پانی آ رہا تھا، اتنا پانی اللہ نے دیا کہ قیامت تک انسانیت سیراب ہوتی رہے گی، وہ پانی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی پانی آیا، پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، پیاس سے مرنے والے تھے اسماعیل علیہ السلام، یعنی اس قریب پہنچ چکے تھے، تسلیم تھی، لیکن ہاجرہ، شوہر کے لیے کوئی دل میں غلط خیال نہیں آیا، کیونکہ میرے رب کا امر ہے، میں کیا، اللہ کے رب کا امر ہے، اللہ کا امر ہے میرے شوہر کے لیے، اور وہ نبی ہیں، بات ختم ہو گئی۔ جیسے ہی پانی آیا تو کچھ پرندے آئے، قبیلے بنی جرہم وہاں سے گزر رہا تھا دور سے، انہوں نے دیکھا سردار نے کہ دور سے اوپر سے پرندے کیسے گزر رہے ہیں، پرندوں کا مطلب ہے کہ تو پانی، عرب تو سمجھتے تھے اس بات کو، وہ تو پانی کے پاس سے زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہاں پہنچے، جیسے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بیوی ہے چھوٹے سے بچے کو لے کے بیٹھی اور پانی ہے، انہوں نے آگے کہا کہ ہم بھی بڑے پیاسے، پانی پی سکتے ہیں؟ کہا پی لیجیے، سکائی تو اس خاندان میں پہلے سے ہے، کہا پی لیجیے۔ انہوں نے پانی پیا، کہا کہ ہمارے جانور بھی پی سکتے ہیں؟ کہا پی لیجیے۔ جانوروں کو بھی پلا دیا، کہا بھر سکتے ہیں؟ کہا بھر لیجیے۔ اس بیوی کے لیے ایک خطرہ یہ تھا کہ بچہ پیاس سے کہیں نہ مر جائے، دوسرا یہ کہ کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، تیسرا یہ کہ صحرا میں کوئی درندے آ کے چیر پھاڑ نہ دیں، اور صحرا میں کوئی آ کر کوئی ڈاکو کوئی اور نقصان نہ پہنچا دے۔ قبیلے بنی جرہم انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بہت عظمت والی بیوی لگتی ہیں، کیونکہ یہاں تو پانی پہلے تھا نہیں، ہم جانتے ہیں، اور یہ اس بچے کی وجہ سے آیا، تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہیں رک جائیں؟ کہا رک جائیے۔ اللہ کے امر پہ تسلیم ہوئی، اللہ نے پیاس کا مسئلہ دور کیا، بھوک کا مسئلہ دور کیا، تنہائی کا مسئلہ دور کیا۔ ایک مل کے صلوات بھیجو نام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف محمد علیہ۔ یہ تسلیم ہونا، یہ تسلیم ہونا۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اللہ کے امر پر تسلیم ہونا، اس بات کو ذرا اور تصور فرمائیے گا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے 15 سال پالا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو،
مجھے یہ بتلائیے گا، عام دنیا کی بات کر رہا ہوں میں ابھی اس وقت، ایک خاتون اپنے بچے کو شوہر کے بغیر 15 سال تک پالے، تو بچے کے دل میں کوئی شوہر کی محبت یعنی باپ کی محبت کوئی آئے گی یا ڈلوائیں گی؟ وہ یوزولی تو نہیں ہوگا کہ پالا تو میں نے آپ کو، وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کیسی محبت ہاجرہ نے اسماعیل کے دل میں ڈلوائی ابراہیم کی، کیونکہ ذاتی مسئلے کی وجہ سے نہیں چھوڑ کے گئے تھے، اللہ کے امر کی وجہ سے چھوڑ کے گئے تھے۔ جیسے ہی ابراہیم آئے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کو تو عام طریقے سے کہنا چاہیے تھا کہ ارے آپ نے تو نہ مجھے پالا ہے نہ 15 سال آپ نے کوئی خبر لی ہے، یہ آ کے آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو میں آپ کے پیچھے کیوں چلوں؟ نہیں، بیٹا یہ کہتا ہے کہ بابا وہ کر دیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کا بل لٹایا، اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم خواب پورا ہو گیا۔ یہاں سے ایک اور منزل نکل سکتی ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں خالی۔ قرآن میں 2 موقع ایسے ہیں، ایک موقع وہ کہ جہاں ایک کام نہیں ہوا اللہ کہتا ہے سمجھو ہو گیا، کنسیڈر اٹ ڈن۔ ایک موقع ایسا ہے کہ ایک کام ہو رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے سمجھو نہیں ہو رہا، نیت کی بات ہے، نیت کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کیا کیا؟ ذبح ہوئے؟ نہیں ہوئے نا، اللہ کہتا ہے قد صدقت الرؤیا، ہو گیا خواب پورا، ابھی کہاں ہوئے ذبح؟ گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اسماعیل ذبح ہو جائیں، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اے ابراہیم تم ہمارے حکم سے اسماعیل کی محبت سے گزر سکتے ہو یا نہیں گزر سکتے ہو؟ پورا کر دیا آپ نے، سمجھو ہو گیا بس۔ ہاں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بچا لیا اسماعیل کو ایک اور عظیم ذبح کے لیے۔ اسماعیل فدیہ بنے، اس لیے کہ اسماعیل کی نسل سے آنا تھا امام حسین علیہ السلام نے۔ اسماعیل ذبح ہو جائے تو ظاہری طور پر وہ سبب مکمل نہیں ہو پاتا کہ امام حسین دنیا میں آ سکے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کام نہیں ہوا، اللہ کہتا ہے سمجھو ہو گیا۔ کتنے ہی کام ہمارے ایسے ہیں، مثلا فرض کیجیے مجھے پانی چاہیے تھا، میں نے کہا کہ پانی دیجیے گا، ایک صاحب مومن اٹھے پانی پلانے کے لیے، کسی اور مومن نے مجھے پہلے دے دیا، میں نے پی لیا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا امر ضائع ہو گیا، ہو گیا سمجھے ہو گیا، پانی پلا دیا آپ نے۔ ایک مومن کے سامنے آپ آگے بڑھے، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں تھے، آپ کو وہ سلام نہیں کرتا، آپ نے کہا میں خالی قربتاً اللہ، میرا کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں، میں قربتاً اللہ اسے آگے بڑھتا ہوں سلام کرتا ہوں، آپ نے اس کو سلام کیا، اس نے صحیح رسپانس نہیں کیا، کوئی بات نہیں، آپ سمجھے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تم عنقریب اپنی کوششوں کو دیکھو گے، یہ نہیں کہ نتیجوں کو دیکھو گے۔ کتنی مرتبہ آپ کوشش کرتے ہیں نتیجہ نہیں نکلتا، اللہ کہتا ہے تم کوششوں کو دیکھو گے۔ یہ واحد وہ سی وی ہے، آپ جب کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے ایف اے یہاں سے کیا، بیچلرز یہاں سے کیا، میں ماسٹر یہاں سے ہوں، آپ اس میں آگے یہ نہیں لکھتے کہ میں ایک اور ماسٹرز کرنا چاہتا تھا لیکن میری کوشش پوری تھی، لائٹ چلی جاتی تھی، میرے گھر پہ پرابلم تھا، فائنینشلی میرا ایشو تھا، اس لیے میں کر نہیں پایا، آئی ایم سوری، کوشش پوری تھی میری۔ تو وہ جو سی وی دیکھنے والا ہوگا کہ بھائی یہ بتاؤ کیا ہے نہیں کیا، اتنی لمبی کہانی کیوں لکھی آپ نے؟ کیا کہ بھائی نہیں کیا، کہ نہیں کیا تو نہیں کیا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ کیا یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ کے لیے معاملہ نہیں ہے۔ اللہ یہ جانتا ہے کہ اس نے کوشش کی تھی، اس نے اپنا اہتمام کیا تھا لیکن نہیں ہو سکا، اس لیے کہ کوششوں کا نتیجہ صرف اللہ اس لیے دے سکتا ہے کہ اللہ ہی ہے خالی جو نیتوں کو جانتا ہے، نیت کا حال یہ اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں بس، اور تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور کام ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا، نیت صحیح نہیں۔ کتنے ہمارے کام ہیں جو ظاہر میں ہم کر رہے ہیں، پتہ نہیں لکھے جا رہے ہیں کہ نہیں لکھے جا رہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ تو بول رہے ہیں ظاہر میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نیت نہیں ہے نا۔ کتنے ہی مجبوری میں یا علی کہنے والوں کی نیت نہیں ہے میڈیا پر، آپ کی تو نیت ہے نا، کہیں گے مل کے پھر ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ یہ امامت کے کام کو آپ ظاہر میں نہیں سمجھ سکتے۔ کتنی اس کی مثالیں میں آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ بہرحال اب امام علیہ السلام کا اس لیے جو لقب ہے نا اور جو نام ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، لقب بھی اللہ کی طرف سے۔ اب متقی وہ نہیں ہے، وہ تقی ہیں،
یعنی جس کی ذات عین ذات تقوی ہے، جس کی محبت دوسروں کے لیے تقوی ہے، یہ ہے تقی ہونا۔ ائمہ الاسلام کے جو بعد کے ائمہ ان کے لیے اشعار کم کہے جاتے ہیں، مجھے ایک ذہن میں آ رہا ہے تقی۔ اب یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے بھی ہے، امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی، امام علی نقی علیہ السلام کے لیے بھی، اس لیے کہ سب کا لقب تقی ہے۔ حقیقت میں تو سبھی تقی ہیں، لیکن ان کے باقاعدہ القاب بھی تقی ہیں، کہ کسی نے کہا کہ جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا۔ دو میں سے اور کہوں گا، میرے ساتھ چلیں گے آپ؟ جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور اس کا تقوی عذاب ہے یا رب کہ جس کے دل میں علی نہیں ہو۔ اللہم صل علی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بعد کے ائمہ کے بھی فضائل آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ، تشریح کے ساتھ بیان ہو جائیں جس حد تک امکان میں۔ تو اب یہ وہ موقع ہے تشیع کا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، امام تقی علیہ السلام سے آگے امام علی نقی، پھر امام حسن عسکری، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام، ایک 8 برس کا بچہ امام بن رہا ہے۔ میں اس کے آپ کو اثرات دکھلاتا ہوں آگے کیا ہے۔ دیکھیں جلدی جلدی سن لیجئے گا۔ امیر المومنین السلام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا ہے، میں زمانہ امامت کہہ رہا ہوں ورنہ ازل سے علی ہے، یہ آپ کو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، ابھی تو نازل ہی نہیں ہوا تو قرآن کا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھ رہے تھے، اس کے بارے میں کہ کب سے علی ہے تو کب سے علی نہیں، تو پھر بات ہی نہیں ہے نا۔ پھر وہ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو۔ پہلا آپ نے جس کو بنانے بنائی ہے، ہم آپ کی مرضی ہے وہ۔ یہ تو مولا علی کی توہین ہو جائے گی کہ پہلے مسلمان تھے۔ ہاں جی، میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں کہ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو۔ پہلا نہیں، پہلے سے مسلمان علی ہے۔ جی تو یہاں تو یہ مسئلہ ہی ختم ہے، تو جو ہے ساتھ چل رہے ہیں میرے۔ لیکن جو زمانہ امامت شروع ہو رہا ہے مولا علی علیہ السلام کا، وہ 33 برس کے، 33 ایئرز میں آپ کسی کو اپنا قائد، رہبر، لیڈر مانیں، یہ عقل قبول کرتی ہے، کیا ٹھیک ہے، ظاہری طور پر ایک شعور کی منزل ہے۔ امیر المومنین السلام کی امامت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے 33 ایئرز۔ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو رہا ہے جب امام علیہ السلام میں 37 ایئرز۔ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو رہا ہے جب امام حسین علیہ السلام میں 47 ایئرز۔ میں انگریزی میں عدد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو رہا ہے جب امام زین العابدین علیہ السلام میں 23 ایئرز۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو رہا ہے جب امام محمد باقر علیہ السلام میں 37 ایئرز۔ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو رہا ہے جب امام صادق علیہ السلام میں 33 ایئرز۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو رہا ہے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں 20 ایئرز۔ اسٹل 20 ایئرز کے کسی شخص کو اپنا لیڈر رہبر مان سکتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو رہا ہے جب امام رضا علیہ السلام کا زمانہ امامت ہے 35 ایئرز۔ ناؤ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو رہا ہے، امام علیہ السلام میں 8 سال۔ یہ امتحان ہے تشیع کا۔ اشارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے بار بار کہا کہ آپ کے پاس جو ریزیڈنٹ عالم ہے وہ میرے خیال میں شاید دنیا میں اتنے بہتر اور اچھے کہیں پر بھی نہیں ہیں جس طرح سے آپ ائمہ علیہ السلام کی سیرت سنتے رہتے ہیں۔ تو میں خالی ایک جملہ کہوں گا، میرے خیال میں آپ سمجھ جائیں گے۔ تشیع جب اس امتحان سے گزری، امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کو تشیع نے قبول کیا، کوئی فرقہ نہیں بنا۔ جتنے فرقے تشیع میں بنے وہ امام رضا علیہ السلام تک ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کو جس نے امام مانا، اس کے بعد کوئی فرقہ بنا ہی نہیں تشیع میں۔ بنا تو اتنا مختصر بنا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، فوراً ختم ہو گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے امامت میں کوئی نیا فرقہ نہیں بنا کہ بھئی یہ 8 برس کے بچے کو کیسے امام مانے، کہ کسی اور کو ڈھونڈو۔ کوئی صحابی بڑھ کے یہ کہہ دیتا کہ جب تک یہ بالغ ہو جائیں گے تو ہمیں مان لو، پھر اس کے بعد ان کو مان لینا، جب تک کہ ہمیں قبول کر لو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ تمہیں ہم سے وہی مل جائے گا جو امامت سے مل رہا ہے۔ نا 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 نا، امامت ہی کوثر ہے۔ وہیں
تو امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں جب 8 برس کے بچے کو امام مان لیا گیا، تشیع جب اس امتحان سے گزر گئی نا، پھر امام علی النقی علیہ السلام کے زمانے میں اس منزل پر تشیع پہنچی کہ مولا کی جانب سے زیارت جامع کبیرہ کا تحفہ نصیب ہوا. اس سے پہلے تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ زیارت جامع کبیرہ کیا ہے جب تک یہ نہ سمجھو کہ 8 برس کا بچہ بھی امام ہو سکتا ہے. یہ اب اس کورس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام 8 برس کے سن میں وہ امام ہے. علی بن جعفر کون؟ جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انتہائی جلیل القدر محدث ہیں، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی ہوئے، امام رضا علیہ السلام کے چچا ہوئے، تو امام محمد تقی علیہ السلام کے تو دادا رشتے میں ہوئے. علی بن جعفر حدیث کا درس دیتے ہیں، سفید داڑھی ہے، سینکڑوں اگر ہزاروں نہ صحیح سینکڑوں شاگرد ہیں، درس دے رہے ہیں. ایک 8 برس کا بچہ داخل ہوا، امامہ اتارا، ابا پھینکی، ایک طرف بھاگے بچے کی طرف، قدموں میں جا کے گرے. امام نے اٹھایا، امام تقی الجواد علیہ السلام نے کہا نہیں اس طرح قدموں میں نہ گریے. اٹھایا امام نے، لیکن انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور ایسے کہ جیسے ایک طفل مکتب بیٹھتا ہے اس بچے کے سامنے بیٹھ گئے ادب سے. ہزاروں شاگرد یا سینکڑوں شاگرد دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ آسان منزل نہیں ہے، یہ امتحان آسان نہیں ہے. یہاں پر مال قربان نہیں کرنا، یہاں پر اپنا نفس قربان کرنا ہے. امامت کے سامنے کس میں اتنا دم ہے، کس میں اتنی تسلیم ہے کہ اپنا نفس قربان کرے. یہاں پر میں کچھ ہوں ہی نہیں. وہاں پر ادب سے بیٹھ گئے، امام تقی علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، ان کی نالین کو اٹھایا. جب وہ جانے لگے امام تقی علیہ السلام انہیں نالین پہنائی. یعنی اس وقت کہا جاتا ہے 70 سال کا سن تھا علی بن جعفر کا، اور ہیں 8 برس کے بچے کا ایسا احترام. سارے شاگرد دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی واپس پلٹے تو شاگردوں میں سے کسی نے کہا تھوڑا تو آپ اپنے لیے عزت نفس کے قائل ہوتے، یہ کیا کر رہے تھے آپ کے اتنے سارے شاگرد ہیں، آپ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، لوگ آپ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں، آپ محدث ہیں، استاد ہیں، اور آپ یہ کر رہے ہیں 8 برس کے بچے کے سامنے. کتاب الکافی کی روایت ہے، ایک جملہ کا ان اللہ لم یؤہل ھذا شیب ولکن اہل ھذا صبی. اللہ نے سفید داڑھی میں وہ دیکھا ہی نہیں کہ جو اس 8 برس کے بچے میں دیکھا ہوا ہے امام بننے کے لیے. سبحان اللہ. چلیں گے میرے ساتھ؟ اب جب تشیع یہاں سے گزر گئی اور پھر امام تقی علیہ السلام نے ایک محفل میں 30,000 سوال کے جواب دیے، جو کئی دنوں تک جاری رہی. کتنی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا، یہ علماء کے ساتھ بھی تجربہ ایک رہتا ہے کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہو، کسی سے کہتے ہیں مولانا صاحب ایک سوال تھا کہ جو کافی عرصے سے سوچ کر رکھا ہوتا، ابھی یاد ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں. تو ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جب یاد آ جائیے تو پھر میسج کر دیجیے گا، مجھے پتا ہوگا جواب دے دوں گا. لیکن وہاں امام تقی علیہ السلام اگر کوئی سوال کرنا بھول جائے، امام کہیں تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ، تیرا سوال یہ، سوال کا جواب یہ ہے. وہیں یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ وہ مشہور و معروف مناظرہ بھی ہوا. اب چونکہ وہ امام تقی علیہ السلام پہ پوری گفتگو، جبکہ میں نے کہا ایک ہی نور ہے، گفتگو کہاں سے شروع ہو کہیں پہ پہنچے وہ ایک ہی بات ہے. لیکن بہرحال اب امام تقی علیہ السلام، لیکن امام کی شہادت ہو گئی 25 سال کے سن میں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں کہ 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام ملا کر بھی سن 100 سال سے زیادہ نہیں بنتا. میں زمانے امامت کی بات نہیں کر رہا، میں پورے سن کی بات کر رہا ہوں. یہ ظلم ہے اہل بیت علیہ السلام پر کہ اللہ نے جنہیں کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا 3 اماموں کو ملا کر بھی 100 سال نہیں جینے دیا گیا. امام تقی علیہ السلام 25 سال کا سن، امام علی نقی علیہ السلام 42 سال کا سن، یا کہیں کسی روایت کے مطابق 40 سال کا سن، اور امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کا سن، ملا کے دیکھیں 95 ایئرس. 95 ایئرس میں 3 اماموں کی شہادت ہو گئی. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حجت کو پردہ غیبت میں کیوں رکھا ہے؟ تم لائق اس کہاں تھے کہ فرزند زہرا تمہارے درمیان رہتے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اہتمام کیا، بہرحال اس کی ایک اپنی مصلحت ہے. تو ائمہ علیہ السلام جب 25 سال کے سن میں امام تقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، تو امام علی نقی علیہ السلام کا سن کتنا ہے؟ اب ہے 6 برس. کوئی پریشانی نہیں امت کو، تشیع کو. آ کے لوگ کہتے ہیں کہ بعض نے پوچھا تھا، امام رضا علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا، اور امام تقی علیہ السلام سے بعد میں پوچھا کہ 8 برس کے سن میں آپ کیسے امامت کریں گے؟ امام نے وہی مشہور و معروف آیت پڑھی کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ مریم سلام اللہ علیہ کی گود میں عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کر دی. آتانی الکتاب پاسٹ ٹینس ہے، یہ کتاب عطا آلریڈی کر دی. وجعلنی نبیا پاسٹ ٹینس ہے، مجھے نبی بنایا ہوا ہے. پتہ نہیں جو رسول اللہ کو افضل انبیاء مانتے ہیں وہ رسول اللہ کو 40 سال بعد نبی کیوں مانتے ہیں، جبکہ عیسیٰ تو بچپن میں گود میں نبی تھے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عید میلاد النبی منائیں گے، مسلمان منانا چاہیے. عید میلاد النبی
یہ لفظ کہنے کا اختیار ہی اسے جو انہیں ولادت کے وقت نبی مانتا ہے. ہائے ہائے اللہ. بولا عید میلاد النبی کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ نبی کی ولادت کا دن. ارے آپ تو نبی مانتے، آپ تو 40 سال بعد مانیں گے. عید میلاد النبی کہنے کا حق ہی اسی کو ہے. جملہ سن لیجئے گا کہ کتاب الکافی کی روایت ہے کہ جب حضور مکرم کی آمد ہوئی تو حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد اتنی خوش تھی عید میلاد النبی، اتنی زیادہ خوش تھیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں جب لے کر آئیں بھتیجے کو، حضرت عبداللہ کی تو وفات ہو چکی تھی پہلے ہی، پالا ابو طالب علیہ السلام نے. آپ جانتے ہیں یہ تو کوئی مسلمان و غیر مسلم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پالا. اللہ نے اس گود کو اتنا مقام عطا کیا کہ اس میں پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے، امام ہو جاتا ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہے. تو عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، پھر سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. یہ ترتیب یا علی. اس میں امام علی نقی علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا، لہٰذا پڑھتا ہوں کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، تو سرکار نے پھر حیدر کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. یعنی کیا؟ ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. یہ اللہ کا اہتمام ہے. ہر دور کے سردار نے سردار کو پالنا ہے. ابو طالب علیہ السلام نے پالا رسول اللہ کو، رسول اللہ نے پالا مولا علی کو، مولا علی نے پالا حسنین کریمین کو، حسنین کریمین نے پالا امام زین العابدین علیہ السلام کو، امام زین العابدین نے امام باقر نے امام صادق، امام صادق نے امام کاظم نے امام رضا نے امام تقی نے امام علی النقی، امام النقی نے امام حسن عسکری کو پالا، امام حسن عسکری نے حضرت حجت کو پالا. حضرت حجت 5 برس کے سن میں تھے، امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی. اب حضرت حجت کو کون پال رہا ہے؟ چلیں گے میرے ساتھ ایک منزل پر. عمران نے احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، اور ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. تو ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے. سارے امام زمانہ کے عاشق ساتھ ہو جائیں میرے. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے اور مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. اللہم صلی علی سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب 6 برس کے سن میں امام علی نقی علیہ السلام، کسی روایت میں 8 برس کے سن میں، اور امام کا زمانہ امامت شروع ہو گیا. تو اب وہ دیکھ چکے ہیں نا، یہ سارے خلفاء بنی عباس دیکھ چکے ہیں کہ وہ ان کے بابا جو تھے وہ تو 8 برس کے سن میں 30,000 سوال کے جواب دے چکے تھے. لہٰذا معلوم ہے ان کی علمیت کیا ہے. لہٰذا پہلے سے اس کو ہائی جیک کر لیا جائے زمانے کے سامنے، دنیا کے سامنے. لہٰذا ایک استاد متعین کر دیا گیا کہ بعد میں جب یہ اپنے علمی کمالات دکھلائیں گے تو کہا جا سکے استاد سے سیکھا ہے. لہٰذا جنید بغدادی کو استاد رکھا گیا، امام نقی الاسلام کا، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن روایت اس طرح سے کہ دیکھیں اب میرے ذہن میں پھر کوئی نہ کوئی اسپارک ہوتا ہے. پھر میں جتنے بھی ائمہ علیہ السلام ہیں آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیں، اگر اہل سنت کتابوں سے بھی پڑھیں، رادان سنت تبری تاریخ سے پڑھیں اور تاریخوں سے پڑھیں. ظاہر ہے کہ وہ انہیں امام سمجھتے ہوئے تو نہیں لکھ رہے، لیکن آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گا اعلم و زمانے ہی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے. یعنی صادق علیہ محمد ہوں، امام باقر اسلام ہوں، امام علی نقی الاسلام کے لیے کثرت کے ساتھ لکھا ہوا ہے تاریخوں میں اعلم و زمانے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم. امام نہیں سمجھ رہے لیکن عالم تو سمجھ رہے سب سے بڑا. میرا ایک سوال ہے، امام علی نقی علیہ السلام کے 185 شاگردوں کے نام لکھے ہوئے تاریخ میں، تو اگر عالم و زمانے ہی سب سے بڑے عالم ہیں اور 185 شاگرد ہیں تو استاد کا نام بھی تو لکھو. جنید بغدادی کا واقعہ تو میں آپ کو سنا دوں تاکہ وہ رفع دفع ہو جائے کہ استاد کا معاملہ. تقریباً کچھ دن گزرے تو بعد میں معتصم عباسی نے پوچھا تھا کہ یہ سلسلہ کیسا چل رہا ہے کہ آپ استاد ہیں ان کے. کہ سچ بات تو یہ ہے کہ میں ان کا استاد نہیں، یہ میرے استاد ہیں. کیسے؟ اس کا اس لیے کہ میں تو جب پہلی مرتبہ ان کی خدمت میں پہنچا کہ میں نے کچھ پڑھا سکوں تو ان کی جلالت اتنی زیادہ تھی امام علی نقی علیہ السلام کی
کہ 3 دن تک تو میں کچھ کہہ ہی نہیں پایا، خاموش ہی رہا، دیکھتا رہا خالی بس۔ اس کے بعد جب 3 دن بعد میں نے بات شروع کی تو ابھی میں ایک بات کہوں، ایک آیت کا ایک لفظ کہوں تو یہ پوری آیت کو بیان کریں، اس کی تفسیر کو بیان کریں، اس کی تعویل کو بیان کریں، اس کی تنزیل کو بیان کریں۔ ایک ہی دن میں نے پھر سمجھ لیا کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ میرے استاد بن سکتے ہیں؟ تو میں اب عالم اسلام سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہر امام کے لیے لکھتے ہیں عالم و زمان ہی، ان کے شاگرد بھی لکھتے ہیں، صادق آل محمد کے تو 4000 شاگرد لکھے گئے، سب کو معلوم ہے، تو ان کا استاد کون ہے؟ استاد کیوں نہیں لکھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آ کے تو نہیں پڑھ رہے، کہیں سے پڑھ کر آ رہے ہیں۔ یہی جو ایگزیکٹلی عقیدہ جو تھا نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں معاملے میں تھوڑا سا خراب ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے کوئی استاد ہی نہیں تھے اور لکھتے نہیں تھے۔ اچھا، رسول اللہ نے کبھی لکھا نہیں، یہ بات صحیح ہے، کبھی زندگی میں لکھا نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، یہ نہیں کہ لکھنا آتا نہیں تھا، اللہ کا حکم یہ تھا کہ کبھی آپ زندگی میں کوئی ایک لفظ لکھیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ تاکہ مشرکین مکہ کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ جیسے ہی لکھتے نا قرآن بھی اپنی طرف سے لکھ کر لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ قرآن میں کیا ہوا ہے کہ آپ نہیں لکھیں گے تاکہ قرآن کی سینٹیٹی پر ایک حرف بھی نہ آنے پائے۔ کبھی لکھا ہی نہیں اس بندے خدا نے تو کیا لکھ کر لائے اپنی طرف سے؟ مطلب یہ نہیں کہ لکھنا آتا نہیں تھا۔ امی کا مطلب جو سمجھ لیا گیا کہ لکھنا آتا نہیں تھا، امی یعنی جیسے ماں کے شکم سے آئے ہو، تو ہم ماں کے شکم سے جیسے آتے ہیں تو کیونکہ ہم جاہل ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی ترجمہ کر لیا کہ بھائی نعوذ باللہ، میں لفظ نہیں کہنا چاہتا رسول اللہ کے لیے۔ ابھی ماشاءاللہ ڈی ایم کی مینجمنٹ بہت زیادہ محبت کرنے والے آپ سارے احباب، فرض کیجئے کہ ان کے پاس کوئی آئے آگے کہے کہ آپ نے یہ علامہ کمیل مہدی صاحب کو بلایا ہے، یہ تو بڑے جاہل، ان کو کوئی پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اچھا، یہ بات ویسے صحیح ہے، میں ایسا ہی ہوں، لیکن یہ کہ کوئی اگر اس نیت سے کہے کہ ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں، اور وجہ اس کی ہے کہ ہم نے تو مسقط کے سارے اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں نام ان کا چیک کیا، کہیں نام ہی نہیں لکھا ہوا ان کا۔ آج کل تو آن لائن سب چیک ہو جاتا ہے، تو یہ جواب دیں گے کہ جناب آپ سے غلطی تھوڑی سی یہ ہوئی ہے کہ یہ مسقط کے ہیں ہی نہیں، یہ کراچی کے ہیں۔ اگر آپ کراچی کے اسکولوں میں نام چیک کر لیتے تو آپ کو مل جاتا۔ محمد فرش کے ہیں ہی نہیں تو استاد یہاں پہ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ ہے ہی نہیں۔ وہ ہیں ہی عرش کے، یہ سارے عرش کے ہیں، تم کہاں یہاں زمین پہ ان کا استاد تلاش کرنے پھرے ہو؟ توجہ چاہ رہے ہیں، گفتگو مربوط ہے۔ امی یعنی وہ کہ جو ماں کے شکم سے جیسے آئے وہاں سے ایسے پڑھ کر آئے ہیں۔ اس کائنات میں رسول اللہ کا ایک ہی استاد ہے، اس کا نام ہے خدا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سورہ نساء میں کہا، آپ کو وہ کچھ سکھلایا کہ جو کوئی سیکھ نہیں سکتا تھا۔ آپ عربی سمجھتے ہیں، یہ نہیں علمک ما لم تعلم، آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ علمک ما لم تکن تعلم، جو سیکھ ہی نہیں سکتا تھا کوئی۔ آج اے آئی ہے نا، جیسے ہو سکتا ہے 100 سال بعد کچھ اور آئے گا، 500 سال بعد کچھ اور، کتنا بھی آگے بڑھ جاؤ وہ سیکھ ہی نہیں سکتے جو محمد کو ہم نے عطا کیا۔ اگر آپ خالی کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ، اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو۔ ٹھیک ہے، اب 6 برس کے سن میں امام علی نقی علیہ السلام کی موت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، ایک استاد بھی متعین کیا گیا، بعد میں حقیقت کھل گئی۔ اب یہ وہ امام ہیں کہ جن کا احسان ہم پر، ہر امام کا اس طرح سے، ان امام کا خاص طور پر کہ اس زمانے میں توہین اہل بیت علیہ السلام اور نعوذ باللہ توہین امیر المومنین علیہ السلام، جو متوکل پہلے کر رہا تھا اور بعد میں معتصم اور سلسلے میں جاری تھی، اور بعض توہینیں تو ایسی ہیں کہ جو خالی مولا علی علیہ السلام سے محدود نہیں ہیں، ان کے گھر تک ہیں، میں اس پہ نام نہیں لینا چاہتا، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام 3 طرح کی زیارت ارشاد فرمائے فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب پر، کہ تم جانو کہ امیر المومنین کا، علی بن ابی طالب السلام کا مقام کیا ہے۔ ایک وہ مخصوص زیارت ارشاد فرمائے کہ جو مفاتح الجنان میں 7 زیارت مولا علی کی زیارت مطلقہ لکھی، اس میں 5ویں نمبر کی زیارت تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ السلام۔ السلام علیک یا ولی اللہ انت اول مظلوم قد غصب حقہ،
یہاں سے زیارت شروع ہو. اے ولی اللہ آپ پر سلام ہو، آپ وہ پہلے مظلوم ہیں. مجھے مصائب میں اس کا بیان کرنا ہے کہ جن کا حق غصب کیا گیا. یہ امیر المومنین کی زیارت اشارہ فرمایا امام علی نقی علیہ السلام. نہیں، امام علی نقی جو خود زمانے کے لیے کہیں فشفع علی یا مولایا، اے میرے مولا علی آپ میری شفاعت فرمائیے گا میدان محشر میں. یعنی امامت تسلیم ہے علی بن ابی طالب کے سامنے. بس اس کے بعد بات ہی ختم ہے. خود جو حجت ہے اپنے زمانے کی اور اپنے زمانے کا علی ہے، جس کا نام بھی علی ہے، فشفع علی یا مولایا میری تو شفاعت فرمائیے گا میدان محشر میں. یہ ہمیں کیا سکھلایا امام علی نقی علیہ السلام نے؟ اس زیارت کو پڑھیے گا مطلقہ، یعنی کسی بھی وقت سے مخصوص نہیں ہے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. 5 جملوں کی زیارت ہے، انتہائی عالی زیارت. تعلیم کرتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام. پھر ایک زیارت ارشاد فرمائی، زیارت غدیریہ، جو کہ شیخ عباس قومی نے لکھا کہ غدیر پر، غیر غدیر پر، دور سے نزدیک سے جب چاہو زیارت کو پڑھو. اور واقع مجرب اور اتنی یونیک زیارت ہے، اتنی یونیک زیارت ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس جیسی زیارت کو ہمارے پاس ہے ہی نہیں امیر المومنین علیہ السلام کی، اس لیے کہ اس ایک زیارت میں امام علی نقی علیہ السلام نے 37 آیتوں کو بیان کیا فضائل علی بن ابی طالب پر. یوزولی ایسا نہیں ہوتا کہ 37 آیتیں ایک کے بعد امام آیتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں. السلام علیکم یا مولایا یا امیر المومنین، اے مولا، اے میرے مولا امیر المومنین آپ پر سلام. ایک جملہ ہی کہہ رہا ہوں، بس ترجمہ کر رہا ہوں، باقی تو آپ کی مرضی ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ جَاحِدَ وِلَایَتِكَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ، خدا اس پر لعنت کرے کہ جو آپ کی ولایت کے اقرار کرنے کے بعد اسے پھر گیا تھا اور منکر ہو گیا تھا. یہ امام علی نقی علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا، اشہد ان الشاک فیک ما آمن بالرسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ میں شک کرنے والا ہے وہ رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا. آپ کو نام ماننے والا نہیں، اے علی آپ میں شک کرنے والا، آپ میں شک کرنے والا بھی آپ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا. اللہ نے تو انبیاء کو مقامات اس طرح عطا کیے کہ کون امیر المومنین کے سامنے تسلیم تھا. اب کیا عرض کیا جائے، حقیقت تو یہی ہے. یہ جو ہے نا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں بس آج کی حد تک. حالانکہ مجھے ظاہر جامع کبیرہ کا کافی حصہ پڑھنا تھا، لیکن کل پڑھوں گا انشاءاللہ. اور کل مناسبت بھی ہو جائے گی شب کے اعتبار سے، تو وہ زیادہ بہتر بھی شاید رہے گا کہ والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، اولیوز والتین والزیتون، اور انجیر کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اس شہر مقدس کی قسم. یہ ظاہر ہے، اس کا باطن کیا ہے؟ میں نے کہا انبیاء کو بھی مقام وہاں عطا ہوتا ہے جب علی بن ابی طالب کے سامنے خاضع و خاشع ہوں. یہاں پر ایک روایت ہے کہ 3 سے مراد امام حسن ہے، زیتون سے مراد امام حسین ہے، طور سینا سے مراد علی بن ابی طالب ہیں، وہذا البلد الامین سے مراد رسول اللہ ہیں. ایک روایت اس طرح سے ہے کہ والتین والزیتون، تعویل پہ میں بات کر چکا ہوں، اس کے لیے قال الباقر و قال الصادق چاہیے. 3 سے مراد مدینہ ہے اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے. وطور سینین، اور طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ کا وہ نور دیکھنے کے لیے، اس سے مراد ظاہر کوفہ، نجف اشرف ہے. وہذا البلد الامین یہ مکہ مکرمہ ہے. یہ جو طور سینا ہے نا امیر المومنین کا مقام، طور پر حضرت موسیٰ نے کس کے نور کو دیکھا تھا؟ اللہ تو کسی صورت میں ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. ملا محمد اشرفی مازندرانی نے اپنی کتاب اسرار الشہادہ میں اس روایت کو لکھا ہے کہ اللہ نے نور علی سے کروبیین کو خلق کیا ہے. ان کروبیین میں سے ایک کروبی کا نور اللہ نے جلوہ گر کیا تھا طور پر، جسے موسیٰ دیکھ نہیں پائے تھے. یہ اب جو جیسے تسلیم ہے. اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا؟ کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا میں اللہ دکھاؤ، اور موسیٰ نے کہا مجھے نظر نہیں آتا تمہیں کیا دکھاؤں گا. کہا نہیں ہمیں تو دکھاؤ. لے کر گئے، سارے مر گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جانتے ہیں نا آپ، طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا، کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. تو ذرے ذرے میں خدائی کا کرشمہ دیکھا. شوق، اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. اللہ
صلی علی محمد. یہ تو جو نبی جتنا تسلیم ہے ان کے سامنے، اور امامت تسلیم ہے. کل یہاں سے شروع کروں گا. امام علی نقی علیہ السلام نے جو زیارت غدیریہ ارشاد فرمائی، کون کون سی آیتیں پڑھی؟ 37 آیتیں، جتنی پڑھ سکوں گا پڑھوں گا. پھر زیارت جامع کبیرہ میں کیا ارشاد فرمایا، بات تمام ہو رہی ہے. یہ طور سینا، یہ اقبال نے، اچھا میری بات نہ مانے جو عام مسلمان سن رہے ہیں، اقبال نے لکھا ہوا، اقبال کو تو مانو گے. اقبال نے لکھا ہے کہ سنا ہے صورت سینا نجف میں بھی اے دل. اب آپ نہیں سمجھیں گے تو اس مجمع میں پھر اور کون سمجھے گا میرے خیال میں. جی سنا ہے صورت سینا نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. وہاں زری کے سامنے مقام ہے میرے بھائی غش کھا کے گرنے والوں. قبر مطہر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے وہ نور الہیہ وہاں پر ہے، وہ مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں. بس موت کی گفتگو ایک منزل پر. یہ ساری گفتگو جو ہوتی ہے نا، اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. جب ہم فضائل امیر المومنین علیہ السلام سے اپنے قلب کو سرشار پاتے ہیں نا، تو خود بخود تسلیم ہو جاتا ہے دل کہ جو انہوں نے اب کہہ دیا ہے وہ مان لو، اس لیے کہ نور الہی کا مرکز یہاں پر ہے. پھر جو انہوں نے کہہ دیا ہے، اپنی آنکھوں کو ویسا بناؤ کہ جیسا علی چاہتے ہیں، اور اپنی زبان کو ویسا بناؤ کہ جیسا یہ چاہتے ہیں. ہر مجلس مہلت ہے تسلیم ہونے کے لیے امیر المومنین کے سامنے. ہر مجلس مہلت ہے، ہر مجلس مہلت ہے حور علیہ السلام کے نقش پا پر خاک قدم پہ اپنا سر رکھنے کے لیے. ہر مجلس مہلت ہے، ہر مجلس اپرچونٹی ہے. مولا علیہ السلام ایک جنازے میں تھے، یہ آپ کے دل میں رہ جائے گی بات. مولا علیہ السلام ایک جنازے میں تھے، تدفین کے بعد جیسے آئے نا تو ایک شخص نے علی سے آ کے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، یا علی اگر یہ ابھی زندہ ہو کے آ جائے نا یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا. مولا نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قبر میں دیکھ چکا ہے. کیا سوال جواب ہے؟ آپ کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بھی پوچھا جا رہا ہوگا کہ آپ کے مطابق کیسے زندگی گزاری، سوال جواب ہوں گے. تو اب اگر یہ زندہ ہو کے آ جائے تو پکا چاہنے والا بن جائے گا، اس لیے کہ جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اس کے لیے شہود ہے. مولا نے اس کی جانب دیکھا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے اس وقت؟ اللہ اکبر. کہ یہ بات تو کیوں نہیں سوچ رہا اس وقت اپنے لیے؟ یعنی مولا کہنا چاہتے تھے کہ اس کے پاس تو اپورچونٹی ختم ہو گئی، وہ تو زندہ ہو کے اپنی آسا ظاہری طور پر، تو زندہ ہے. آپ تو ہیں مجلس امام حسین میں، آپ تو ہیں ذکر علی بن ابی طالب میں. یہ بات ہم کیوں نہیں سوچ رہے؟ موقع تو ابھی بھی ہے، موقع ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ ستار العیوب ہے، اس نے میرے عیب آپ سے چھپائے ہوئے، آپ کے عیب ہم سب سے چھپائے ہوئے. امام زین العابدین نے فرمایا کہ پروردگار اگر تو میرے عیبوں کو، یاد ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے امام عصمت مطلقہ پر ہے، کہا اگر تو ہمارے عیبوں کو ظاہر کر دے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہ پسند کریں، ایک دوسرے کو سلام نہ کریں، ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائیں، ایک دوسرے کی محفل میں آ نہ پائیں. یقیناً ایسے ہی ہوگا اگر ہم سب کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم میں سے ہر ایک کون کون کیا کیا کر رہا ہے اور کیا کر چکا ہے، تو کوئی ساتھ بیٹھے گا نہیں. کوئی کہے گا جناب یہ تو مولانا اس قابل نہیں کہ ان کی بات سنی جائے. کوئی کہے گا جناب میں تو اس کے ساتھ یہ زیارت پڑھا رہا ہے، یہ سلام پڑھ رہا ہے، یہ مجلس میں آیا ہوا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. ہم بیٹھ ہی نہیں سکیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. امام نے فرمایا کہ میرے والدین کو پتہ چل جائے. میں نے کہا پھر کہا ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں دس دینے کے لیے کہ اگر پروردگار گناہوں کا علم والدین کو ہو جائے تو وہ آگ کر دیں، دوستوں کو ہو جائے تو ترک تعلق کر لیں، ساتھیوں کو ہو جائے سلام کرنا پسند، کچھ بھی نہیں بچے. اللہ ستار العیوب ہے. لیکن مولا علی نے فرمایا ہے کہ جب اس نے گناہوں کو چھپایا ہے تو کچھ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ معاف بھی کر دیا ہے. معاف نہیں کیا، ابھی چھپایا ہے خالی. یہ بدلنے کا ایک موقع ہے میرے ساتھ انشاءاللہ. بات تمام ہو گئی. بس عزیزوں، یہ وہ ایام ہیں کہ جو سخت ترین ہیں امیر المومنین کے لیے. روایت اس میں متعدد ہیں کہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ 40 دن بعد ہوا یا 3 دن بعد ہوا، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے روایتوں سے کہ بار بار حملہ ہوا. 3 دن بعد پہلے مرتبہ آئے تھے دھمکی دینے کے لیے. اللہ اکبر. کوئی زہرا سلام علیہ کے گھر پر آ کر لب کشائی کرے. بعض مسلمان کہتے ہیں کہ آگ نہیں لگائی تھی، خالی دھمکی دی تھی.
کوئی کسی کے گھر پر آ کے کہہ سکتا ہے میں تمہارے گھر کو جلا دوں گا، جبکہ رسول کے نواسے رہتے ہیں اندر حسن اور حسین؟ بہرحال کوئی بھی روایت ہو، ایک قول یہ ہے کہ یہی وہ ایام تھے، اس لیے مجھ پر فرض ہے کہ میں سلسلہ مجالس میں ایک دن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پہ کچھ بات کہوں۔ وہ بی بی کے جو فریاد کرتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کے بعد تو اتنے مصائب آئے فاطمہ پر کہ اگر روز روشن پر آتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ یہ صدیقۃ الکبریٰ بی بی فرما رہی ہیں، وہ صدیقہ بی بی کے جنہیں دربار میں جانا پڑے اور ایک خطبہ دیں بی بی، اور اس میں ارشاد فرمائیں کہ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وَأَبِي محمد، اور میرے بابا محمد ہیں، اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی۔ صدیقۃ الکبریٰ بی بی کو یہ کہنا پڑے کہ خدا کی قسم میں جب بی بی در و دیوار کے درمیان آئے تو وہاں پر خالی لکڑیاں نہیں تھی، وہاں ایک میخ بھی تھی۔ کتنے ہی بزرگ علماء نے اس پہ مصائب کا بیان لکھا ہے کہ وہ میخ کیسے سیدہ سلام اللہ علیہا میں پیوست ہوئی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک دروازہ تھا کہ جو بی بی پر گرا ہوا تھا، آنے والے نے سوچا کہ میں چلا جاؤں، رکوں، کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں رسول زادی کا احترام رکھوں، واپس چلا جاؤں، لیکن ایک لمحے کے لیے بغض علی مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا اور لوگ گزرتے چلے گئے، اور زہرا کی صدا آئی فخذینی فی الزا، اے فضا مجھے سنبھال لینا، میرا محسن مار دیا گیا۔ جو سادات کرام یہاں تشریف فرما ہے، بالخصوص آپ کی جدہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھو محرم الحرام میں حسین کے مصائب سنیں، فاطمہ کو پرسہ دیتے ہو، آج بی بی فاطمہ کے مصائب سنو، حسین پرسہ لینے کربلا سے آئے، آج حسن مجتبیٰ آئے ہیں مدینہ منورہ سے، اور ایک سب سے مظلوم بابا رسول اللہ تشریف لائیں اپنی بیٹی کا۔ یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول۔ اور جیسے ہی لیکن اپنے ان مصائب میں بھی علی کی مظلومیت بی بی زہرا کو یاد رہی۔ جب دروازہ گرا ہوا تھا، جیسے ہی غش سے فاقہ ہوا، فوراً پوچھا این ابو الحسن، علی کو کہاں لے کر گئے؟ کہا علی کو گردن میں رسی باندھ کر جیسے ذبیحے کو کھینچا جاتا ہے ویسے کھینچ کر لے کر گئے۔ بی بی زہرا پیچھے پیچھے گئیں، مسجد میں علی کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی، کچھ منوانا چاہ رہے تھے وہ۔ بی بی نے کہا کہ اسی وقت ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ اسی وقت بد دعا کروں گے۔ سلمان فارسی کی روایت ہے کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، قریب تھا کہ مدینہ پر عذاب نازل ہو جاتا، اتنا خوف آیا کہ انہوں نے چھوڑ دی علی کو۔ زہرا علی کو بچا لائیں جو رونے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ میں کہوں گا اے بی بی، مدینہ میں ایک علی کی گردن پر تلوار تھی، آپ بچا کر لے آئیں، کاش کربلا میں بھی ہوتی یہاں۔ جب ایک بہن تلہ زینبیہ سے 40 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر امام حسین کے سینے پر تھا، قابضٌ عَلَى شَیْبَتِهِ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا، فَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَةٍ، 40 ضربتوں سے 12 ضربتوں سے حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ کربلا میں صدا گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد۔ بی بی فاطمہ کا وسیلہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ اگر کسی صحابی کو کچھ رسول اللہ سے مانگنا ہوتا تھا، وہ اور اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے تو بی بی کے واسطے سے رسول اللہ سے کہتے تھے تو رسول اللہ رد نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے اتنا عظیم الشان گریہ کیا ہے، مصائب اختتام پر ہیں تقریباً، لیکن مجھ سے ایک علی کی مظلومیت سن لو۔ جب بھی ایام فاطمہ میں مجلس پڑھتا ہوں نا، سمجھ میں نہیں آتا زہرا کی شہادت پڑھیں یا علی کی مظلومیت پڑھیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا علی نے دق الباب کیا، زہرا سلام اللہ علیہ نے دروازہ کھولا، شکستہ پہلو تھا۔ کہ بی بی آپ نے خود زحمت فرمائی کہ یا ابا الحسن میں اس لیے آئی ہوں، میں نے سنا ہے مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کہیں زہرا اب تو وہ وقت آ گیا علی کسی کو سلام کرے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔
بی بی نے کہا یا علی کوئی آپ کو سلام نہ کرے، لیکن رسول کی بیٹی آپ کو سلام کرنے آئی، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ علی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کرتے تھے، بچوں آہستہ رو، مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پر زہرا دنیا سے چلی گئی۔ آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا جو رونے کے لیے آئے ہیں کیا ہوا؟ امام حسین آگے نہیں بڑھتے تھے، کہتے تھے بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی۔ مامتا تڑپی تو دستور کوہن ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے۔ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول۔ یہی دوسری تیسری ربیع الاول ہوگی جب یہ واقعہ پیش آیا، یہی ایام ہوں گے زہرا کا گھر چل رہا۔ یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکی الاللہ وقدمناک بین یدائی حاجاتنا۔ نام زہرا سلام اللہ علیہ یا وجیہا عند وجیہتاً اشفعی لنا۔ جو در زہرا پر بھیک مانگنے آیا ہے ساتھ چلے، یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا۔ ایک مرتبہ مل کے کہنا رسول اللہ اس در پہ کھڑے ہوتے تھے، یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔